بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت الانعام کی آیت نمبر 93 اور 94 کا انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی اور انشاءاللہ آج کی ڈیٹ میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعقلون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرودا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا یا یہ کہے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف، حالانکہ نہیں بھی وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی۔ اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں بھی نازل کروں گا ایسا ہی کلام جیسے نازل کیا ہے اللہ نے۔ کاش تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں اور فرشتے بڑھا رہے ہوں ان کی طرف اپنے ہاتھ اور انہیں کہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں دیا جائے گا ذلت کا عذاب اس وجہ سے کہ تم بہتان لگاتے تھے اللہ تعالیٰ پر ناحق، اور تم اللہ کی آیتوں کے ماننے سے تکبر کیا کرتے تھے، اور بے شک آ گئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی دفعہ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے عطا فرمایا تمہیں اپنے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ کیا آپ نے سنا سفارشیوں کو؟ بے شک ٹوٹ گئے تمہارے سارے رشتے اور کھو گئے تم سے جو تم دعوے کیا کرتے تھے۔ پکارو اپنے سفارشیوں کو کہ تمہارے سفارشی تو تم سے کھو گئے۔ کچھ سمجھ میں آیا ہے یا سمجھاؤں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت دفعہ پورے قرآن کریم میں یہی کچھ ہے، شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا پکارنا، سفارشی وغیرہ سارا کچھ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم لوگ سارے کے سارے میرے آگے جمع ہوں گے نا تو تمہارا کوئی رشتہ نہ تھا، تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ تمہارے سفارشیوں کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے شرکا یا اولاد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ لوگ قرار دیتے تھے، اولاد اللہ کی قرار دیتے ہیں یہود و نصارہ، جو کچھ کہتے ہیں عزیز علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رسول بنا کر لوگوں کی طرف بھیجا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے مبعوث نہیں فرمایا۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وہ ہم کام کیوں کریں؟ اللہ نے کہا کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا رہ گیا؟ اور تو ویسے کچھ نہیں رہتا نا۔ اس شخص سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ بھی اس جیسا کلام نازل کر سکتا ہے؟ یہ شخص بڑا ظالم اور ضیاء کار ہے، اور بہتان تراشی کر کے وحی الہی کے ساتھ معارضے کا دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بہت سارے حوالے ہیں کہ تم لوگ اور تمہارے جتنے شرکا ہیں سارے تمہارے شریک ہو جائے تبھی وہ اس جیسا آیت لانا تو بڑی دور کی بات ہے نا، ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان کی جانیں ہمارے فرشتے نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کی سینوں پر اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ اس آیت یہ ڈائریکٹ ترجمہ جو ہے نا بہت ساری قرآن کریم کی آیتوں میں ہے، سورۃ الممتحنہ میں ہے، سورۃ معاہدہ میں ہے، سورۃ انفال میں ہے، ہر ایک میں یہ ہے کہ جب ہمارے فرشتے ان کافروں کی، یہ کافر اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ سفارشیوں کو سیدھا سادہ وہ ترجمے میں اس کا ذکر آ گیا کہ سفارشین کے کھو جائیں گے۔ تو اس وقت اب یہ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ شرک نہیں کرنا تو اس کے باوجود یہ لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہراتے ہیں، وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ اور جو اللہ کے آگے سفارشی ٹھہراتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہم میں سے ہیں۔ یہ چیز ہے، میں نہیں کہہ رہی یہ قرآن کا ترجمہ ہے، ڈائریکٹ تفسیر نہیں سنا رہی ہوں میں، ڈائریکٹ ترجمہ سنا رہی ہوں میں آپ کو
آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. آیت نمبر میں نے آپ کو بتا دی ہے، سورۃ انفال آیت نمبر 93-94. آپ ڈائریکٹ ترجمہ چیک کر لیں. میں اسی لیے ساتھ آپ کو بیان کرنے سے پہلے ساتھ آیت کا حوالہ، سورت کا نام، سورت لگاتار ایک ہی چل رہی ہوتی ہے. میں آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آج میں نئی سورت سٹارٹ کر رہی ہوں، وہ میں ساتھ بتاتی ہوں، لیکن فی الحال جو سورت ہے، جو آیت نمبر ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ از خود اس کی وہ تصدیق کر لیجئے، اس کو چیک کر لیجئے آپ سب. اس لیے فرمایا والملائکہ تو باسط ایدیہم، یعنی ملائکہ انہیں مارنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے تاکہ ان کے اجسام سے روحوں کو نکال سکے. اسی لیے وہ کفار سے کہیں گے کہ اپنی روحوں کو نکالو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کافر مرنے لگتا ہے تو فرشتے اسے عبرتناک عذاب، بیڑیوں، پھندوں، دوزخ، کھولتا ہوا پانی اور غضب الہی کی بشارت دیتے ہیں. تو اس کافر کی روح جس میں بکھر جاتی ہے اور باہر نکلنے سے انکار کر دیتی ہے تو ملائکہ اسے زود و کوب کرتے ہیں تاکہ روح باہر نکل آئے، اور یہ کہتے ہیں اخرجو انفسکم، یعنی اپنی روحوں کو نکالو، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا بوجہ اس کے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے تھے. اچھا، اس کے لحاظ سے اس ٹاپک پر قرآن کریم میں ہر صورت میں ہے، یہ ہر قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، ہر صورت میں ہے. کوئی کسی صورت میں یہ جو ہے نا یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے. تو اب یہ سوچیں، یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہم لوگوں میں یہ جو شرک وغیرہ سٹارٹ ہوا، یہ جو سب کچھ ہوا تھا، یہ جس بندے نے پہلی دفعہ کیا تھا، سارے کے سارے گناہ اس کے کھاتے میں تو جا ہی رہے ہیں. اور جو لوگ اور پھیلاتے ہیں، جو لوگ اور ایسے کام کرتے ہیں، سوچیں کہ ان کا کیا ہوگا، ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. سب کی جان ایسے ہی نکلنی ہے. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں توحید پر موت دے، اخلاص کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے مرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا نام پکارنے کی جرت نہ کر سکیں، کیونکہ یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہدایت کے قابل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتے تو وہ ایسے ہی بھٹکتے رہتے ہیں. اور ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ یہی والا جام ہوتا ہے کہ فرشتے ان کی نکالتے ہیں روحیں تو ان کو پھینٹی لگا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، تم روزے قیامت ہمارے پاس تنہا تنہا آؤ گے، اور اس وقت تم لوگ جس کو تلاش کرنا چاہو گے، تمہارے وہ جو سفارشی وغیرہ تمہارے سارے ہیں وہ ان سے کھو جائیں گے. وہاں تمہارا نہ تو کوئی رشتہ نہ تو تمہارے کام آئے گا، اور نہ تمہارا کوئی اور بندہ تمہارے کام آ سکے گا، بلکہ تمہارے اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی. تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ اولاد اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتی ہے. وَأُورِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کی بارگاہ میں، سورۃ کہف کی آیت نمبر 48، صفے باندھے ہوئے. پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آج تم آ گئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ، یعنی جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا آج تم اسی طرح ہمارے پاس تنہا ہی آئے ہو. نہ تو تمہارے ساتھ کوئی تمہارا سفارشی آیا ہوا ہے، نہ کوئی اور تمہارے حق میں میرے آگے وکالت کرنے کے لیے کوئی آیا ہوا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی وکیل شکیل کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، دنیا میں جو مال و متاع تم نے جمع کر رکھا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال ہے، لیکن تیرا مال تو فقط اتنا ہی تھا جو کھا کر تم نے فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا اور توشائے آخرت بنا لیا. باقی ماندہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے اور دوسروں کے لیے ترکہ ہے. بے شک ہمارا مال وہی والا ہوتا ہے جو ہم آگے بھیج دیتے ہیں، یعنی کہ صدقہ خیرات. اگر لوگ صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ وغیرہ سارا کچھ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے ہوں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ابن آدم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کہاں جمع کر رکھا ہے؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں نے جمع کیا اور وہیں چھوڑ آیا. پھر فرمائے گا ابن آدم وہ کہاں ہے جو تو نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے؟ وہ دیکھے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بھیجا. پھر کیا ہوگا؟ آف کورس پھر پھینٹی لگے گی. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، فرمایا وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے
اسنام و اوثان اور شرکا کی اس خیال سے عبادت کیا کرتے تھے کہ وہ دنیاوی زندگی میں انہیں نفع پہنچاتے ہیں، اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو بھی یہ ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے، لیکن جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو تمام تعلقات اور وسائل ٹوٹ جائیں گے، گمراہی زائل ہو جائے گی، اور جو اس طرح وہ باندھتے تھے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا فرمایا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 22 میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں، کہاں ہے تمہارے شریک جن کے خدا ہونے کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ انہیں کہا جائے گا کہ کہاں ہے وہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا اس وقت وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا غالب آ سکتے ہیں؟ پھر فرمایا وما نرا اماکم شفعاءکم، کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے وہ شرکا تم سے کھو گئے ہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے، وہ شرکا دکھائی نہیں دے رہے جنہیں تم میرے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے تھے، یعنی کہ سفارشی قرار دیتے تھے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن اللہ پاک شرک معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں بے شمار صورتوں میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167، ایک سورۃ المومنون کی آیت نمبر 101، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر، پورے قرآن میں یہی کچھ ہے، اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 28 سے لے کے 30 تک، یہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں ترجمہ۔ اور ان کی پشیمانی کا تصور کرو جس روز ہم جمع کریں گے ان سب کو میدان حشر میں، پھر مشرکوں کو حکم دیں گے کہ لاؤ تمہارے وہ شرکا کہاں ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، اور وہ گم ہو جائے گا جو ان سے وہ اس طرح باندھا کرتے تھے، یعنی کہ جو وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ان سے سارے کا سارا کھو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے سفارشیوں کو آج بلا لو، ظاہر ہے سفارشی کہاں آئیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈائریکٹ ترجمہ ہے، اصنام و اوثان اور شرکا کا اس خیال سے عبادت کیا کرتے تھے کہ وہ دنیاوی زندگی میں انہیں نفع پہنچاتے ہیں، اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو بھی ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے، تو بھی قیامت آ گئی تب بھی ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے، لیکن ایسا تو نہیں تھا، ایسا تو کچھ سٹوری ہے ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی دلیل، قرآن میں کیا حدیثوں میں بھی نہیں ہے۔ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تمام تعلقات و وسائل ٹوٹ جائیں گے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، بقیہ کروں گے انشاءاللہ، یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ تفسیر کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب اگلی انشاءاللہ کروں گی کل۔ صدقہ جاریہ کے لیے سے شیئر کر دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔